محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ عام طور پر خانہ کعبہ کے بارے میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی یہ پہلی تعمیر نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ عالی میں عرض کیا، یا اللہ، میں یہاں تو نہ ملائکہ کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا، جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، جہاں ہم زمین پر نشان بنائیں گے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے مقام پر اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ طور، کوہ جودی اور طور سینہ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد چاروں طرف دیوار اٹھا دی گئی، چنانچہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ ناظرین، بعض روایت میں ہے کہ فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا اور پھر طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ کچھ روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ میرا گھر تیار کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی اور حضرت آدم علیہ السلام اسے کھودنے لگے، جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام پتھر اٹھا کر لانے میں مصروف ہو گئیں، یہاں تک کہ یہ دیواریں پانی کی سطح تک پہنچ گئیں۔ نیچے سے آواز آئی کہ آدم، بس اب کافی ہے۔ پھر جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ سب سے پہلا گھر ہے، اور پھر زمانے بدلتے رہے حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور پھر وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر سے بلند کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ اور پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیابان اور زمین کی مسافت کو لپیٹ دیا۔ ہر بیابان جس سے آپ گزرتے وہ 1 قدم کی مسافت ہو گیا، اور زمین میں جو دریا اور سمندر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 1 قدم کی مسافت میں سکیڑ دیا۔ آپ علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ آباد ہو جاتی اور برکت والی ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام خشیت الہی میں روتے رہتے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے رونے کی وجہ سے روتے تھے اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ نازل کیا اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی اور اسے خانہ کعبہ کی جگہ رکھ دیا، جبکہ اس وقت ابھی کعبہ نہیں بنا تھا۔ یہ خیمہ جنت کے سرخ یاقوتوں کا تھا اور اس میں سونے کی 3 قندیلیں تھیں اور ان میں جنت کا نور جھلکتا تھا۔ اس کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی اتارا گیا۔ حجر اسود اس وقت جنت کا سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے آدم، اپنے مناسک اچھی طرح پورے کرو، ہم تمہاری تخلیق سے 50,000 سال پہلے سے بیت اللہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف آئے تھے اور ان سفروں میں وہ کبھی بھی سوار ہو کر نہیں آئے تھے بلکہ پیدل چل کر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضرت اسود کو جنت سے اتارا گیا اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف بھی موجود ہے
کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے انس ہو گیا۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آتش گزگی کی وجہ سے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا اور اس خیمے کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرشتے زمین والوں سے اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس وقت زمین کے رہنے والے جن اور شیاطین تھے۔ اس وقت زمین والوں کے لیے جنت کی کسی چیز کو دیکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ جو جنت کی کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی تھی۔ اس وقت زمین پاک و صاف تھی، اس میں خون ریزی کی نجاست اور نہ ہی اس میں گناہوں کی آلودگی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ملائکہ کا مسکن بنایا اور آپ کو اس زمین میں اس طرح ٹھہرایا جس طرح وہ آسمان میں رہتے تھے۔ وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے تھے اور عبادت سے تھکتے نہیں تھے۔ فرشتے حرم کعبہ کی حدود میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ان میں سے کوئی جن و شیاطین تجاوز نہیں کرتا تھا۔ حرم کے نشان وہاں لگائے گئے تھے جہاں فرشتے ٹھہرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام پر حرم کعبہ میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خیمے کی طرف دیکھنا بھی ممنوع قرار دیا، اس لغزش کی وجہ سے جو ان سے جنت میں سرزد ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے ملاقات کا ارادہ کرتے تو پورے حرم کو عبور کر کے باہر جا کر ان سے ملاقات کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خط خیمہ حرم سے باقی رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیمے کی جگہ مٹی اور پتھروں سے ایک مکان تعمیر کروا دیا اور وہ ہمیشہ آباد رہا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سیلاب نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا اور اس کی جگہ بھی چھپ گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور خیمے کی جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا مکان تھا اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کھودتے رہے حتیٰ کہ ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو اولاد آدم نے خیمے کی جگہ رکھی تھی۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی جگہ کھود لی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے اس گھر کی جگہ سایہ کر دیا۔ بادل اس گھر پر چھایا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قواعد کی جگہ رہنمائی کرتا رہا اور آپ علیہ السلام پر سایہ فگن رہا، یہاں تک کہ آپ نے خانہ کعبہ کی بنیاد کھڑی کر دی۔ پھر بادل چھٹ گیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حج میں ارشاد فرمایا، بس جب اللہ تعالیٰ نے اسے معمور فرمایا ہے تو وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔